على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا جس کو بھی ملا جس کو بھی ملا مقدر سے ملا ہے ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو ملا مل کے کہیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم کوئی زبان خاموش نہ رہے چند لمحے حاضری ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا بیان نہیں اصلاحی بیان ہے چند لمحے حاضری ہوگی لیکن جتنی دیر بیٹھنا ہے نا دل کے تار دل کے دروازے کھول کے بیٹھنا یہاں سے کچھ لے کے جانا کہ جن کا یہ ذکر ہے ان کے صدقے اس کائنات میں بھی خوشیاں ملیں گی اور وہاں جا کے بھی تو مل کے کہیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سے اعظم جونی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جونی کو میری بھر دو
پکارا مولا علی کا صدقہ. یہ عین کا جو لفظ ہے نا یہ علی سے نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے تو خالی عین سے علی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ کی کنیت کیا عبداللہ تو کیا شروع ہوا عین سے, عمر عین سے, عثمان عین سے, علی عین سے. ہم عین کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ چاروں کا مخفف ہے اور عین جب علی پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ولایت شروع ہوتی ہے. مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ, گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یار, میری لاج رکھ لو یار, میں فقیر ہوں تمہارا سرکار کرم خدا. حضور غوث پاک کی 11ویں شریف, 11ویں شریف تو ویسے ہم ہر مہینے ہی مناتے ہیں. جو بھی قادری ہے, چشتی ہے, نظامی ہے, سہروردی ہے, جتنے بھی سلاسل ہیں نسبتیں ساری وہاں جا کے مل جاتی ہیں. یہ ساری نسبتیں حضور غوث پاک کے قدموں پہ ملتی ہیں. پتہ ہے نا, جانتے ہیں نا کہ حضور غوث پاک آپ کا یہ مقام, آپ کی یہ شان, آپ کا یہ رتبہ, آپ کا یہ درجہ کہ آپ کے قدم کائنات کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے. یہ عقیدہ ہے. آپ کا ایک مرید, آپ کا چاہنے والا سمندر کی موجوں میں ڈوب رہا ہے, سمندر کی موجوں میں ڈوب رہا ہے. قربان جاؤں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے شہنشاہ نے نظر کرم فرمائی, فرمایا پکارنا مجھے. بات غور سے سنیے گا. اب جب مرید نے پکارا یا غوث اعظم مدد کیجیے تو مرید نے کیا دیکھا کہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ میرے غلام کی, میرے مرید کی خیر فرما, میرے غلام کی, میرے مرید کی خیر فرما. مرید, چونکہ مرید بھی مرید ہوتے ہیں. آج کل نہ وہ پیر رہا نہ وہ مرید رہا. مرید کو اپنے مرشد سے جو نسبت ہے وہ کامل ہونی چاہیے. صورت پیر صورت ذل الہ. پیر بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس کو بندہ دیکھے اللہ اور اللہ کا محبوب یاد آ جائے, کہ جس کی زیارت کرے. آپ نے کئی ایسے بزرگ دیکھے ہوں گے, کئی ایسے صوفیاء کرام دیکھے ہوں گے, علماء کرام دیکھے ہوں گے کہ جن کے چہرے کو تکتے ہی نکلتا ہے زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جب بے ساختہ نکلتا ہے نا سبحان اللہ, وہ ایسے نہیں نکلتا, وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. خود ہی اللہ وہ بے ساختہ جملہ ادا کرواتا ہے. تو جب وہ ڈوب رہا تھا اس نے سوال کیا, حضور جب میں ڈوب رہا تھا آپ نے خود بھی اللہ کو پکارا اور مجھے کیوں کہا کہ مجھے پکارو. قربان جائیے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, میں اللہ کو اس لیے پکار رہا ہوں کیونکہ وہی میری پناہ اور مددگار ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
سنیو اپنے عقیدے کو تھام کے بڑا سچا اور سونا عقیدہ ہے، کسی جلے اور غیرے کی باتوں میں نہیں آنا کہ ہم اگر اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نہیں رہتا، وہ جو کرتا ہے جو بولتا ہے اس کی زبان سے رب بولتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے کے قائل ہے کہ ہم اگر کسی پیر کسی فقیر کی درگاہ پہ کسی مزار پاک پہ حاضری دیتے ہیں فقط اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا۔ کیوں؟ جب ان کے در پہ جائیں گے تو اللہ کو ان کا وسیلہ دیں گے، اے اللہ، جیسے مانگنے کا طریقہ ہے ان پیاروں کا صدقہ۔ اب اگر بندہ جائے غوث الثقلین کے مزار پہ ہاتھ اٹھا کے بندہ کہے اللہ یہ تیرے محبوب کے نواسے بھی ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیے جو حضرت غوث پاک ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی، تو یہ بات جہاں سیدھی ڈائریکٹ گنبد خضرا کے ساتھ جا کے رشتہ منسلک ہو جائے، یہ تعلق حضور کے روضے میں جا کے ملتا ہے۔ ایسے نہیں آج ہم اکٹھے ہوئے، ایسے نہیں نام لے رہے، ان کے تقوی کی بات کریں، ہم ان سے مانگتے اس لیے ہیں ان کا رب سے تعلق مضبوط ہے، ہم تو گناہگار ہیں، اے اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی مرادیں پوری فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے دادا بھی اللہ کے ولی، آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، آپ کی پھپھا جان بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ، آپ کی امی جان بھی اللہ کی ولیہ، اور پھر اتنے ولیوں سے ہوتے ہوئے جب نکلیں گے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور سیدی و مرشدی آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید محمد موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ، جب کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیا کریں، صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا کریں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر سے نکلے بازار میں، بہت بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے سپاہی مٹکے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان مٹکوں کی بدبو سے آپ کو تصدیق ہو گئی اس میں شراب ہے، پھر بھی پوچھا، سوال کیا، اے سپاہیوں ان مٹکوں میں کیا ہے اور کدھر لے کے جا رہے ہو؟ بدبو سے پتہ چل گیا کہ شراب ہے، لیکن پھر بھی تصدیق کے طور پہ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا سامان ہے، بادشاہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ نے ڈنڈا اٹھایا، تینوں مٹکوں پہ ایک ایک ضرب لگائی، مٹکے ٹوٹ گئے، ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے، اور جتنی شراب تھی گر گئی۔ اب وہ سپاہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، جا کے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت ایک بابا جی آئے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کیا ہے، کس کا سامان ہے، اور بڑے جلال میں آ کے انہوں نے مٹکوں کو توڑ دیا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم صادر کیا، جاؤ بلا کے لے آؤ، جاؤ بلا کے لے آؤ، میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب حضرت جی ابو صالح سید محمد موسیٰ دوست نگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بابا جی
بابا جی آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، میں نے تیرے اوپر رحم کیا ہے، میں نے تیرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ میں ہوں، تو کیسے رحم کر سکتا ہے، تو میری رعایا کا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے اوپر اس لیے رحم کیا ہے کہ تو جہنم میں نہ جائے، جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ تو شراب پیے گا، شراب میرے دین میں حرام ہے، تو شراب پیے گا، غلط فیصلے کرے گا، تجھے دیکھتے ہوئے لوگ بھی پیئیں گے، اس لیے میں نے تجھے جہنم سے آزادی دلائی۔ اچھا آپ کرتے کیا، آپ ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں محتسب ہوں، لوگوں کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ اچھا آپ کی بات بڑی پسند آئی کہ میں نے آپ تجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اس طرح کیجئے، پھر آپ کو میں اپنی نوکری پہ رکھتا ہوں، آپ میرے وزیر لگ جائیں، آپ محتسب کی ڈیوٹی کریں۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، محتسب کی ڈیوٹی کریں، آپ کی مجھے انصاف پسندی بڑی پسند آئی، تو قربان جائیں حضرت ابو صالح سید محمد موسیٰ دوستگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ تو اپنی ڈیوٹیاں اپنے پاس رکھ، اپنی نوکری اپنے پاس رکھ، میں جس کی ڈیوٹی کرتا ہوں نا مجھے بندوں کی ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کی ڈیوٹی کرتا ہوں مجھے بندوں کی ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن کے ابا کا یہ عالم ہے اس کے بیٹے کا کیا عالم ہے؟ جب ماں نماز پڑھے، ماں ولیہ ہو، تو پھر 18 سپارے اگر ماں قرآن کے منزل کرے تو غوث پاک پیدا ہو تو 18 سپارے قاری صاحب کو بسم اللہ سے پڑھتے ساتھ ہی سنا دے۔ ماں بھی تو ہونی چاہیے نا ویسے، اب وہ مائیں بھی نہیں رہے، ہم کسی کو تھوڑا سختی کر لیں گلے آ جاتے ہیں، قاری صاحب ہمارے بچوں کو مارا کیوں، مارا سختی کیوں کی ہے؟ نماز زبردستی نہ پڑھایا کریں، جس کا دل ہوگا پڑھ لیا کرو۔ وہ صاحب ہو لوگ ترستے ہیں ہمیں کوئی نماز کی دعوت دے، آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو دعوت مل رہی ہے پھر بھی آپ گلا کرتے ہیں کہ سختی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یاد نہیں ہے کہ نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ذرا اس لیے بھی نماز پڑھ لیا کرو، اس نیت سے بھی پڑھ لو کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو گنبد خضرا میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ارے اس لیے بھی نماز پڑھ لیا کرو، میرے کریم آقا نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ نماز نور ہے، حضور کو نماز سے محبت۔ ذرا غور کریں اپنے رویے پہ، آج ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی مقام، ان کا تقویٰ یہ تھا، ان کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ ابھی بچے ہیں، بلوغیت کی عمر میں بھی نہیں آئے، بغداد کی گلیوں میں یاد رکھیے 80 دینار اپنے والد کی وراثت پہ بچے تھے، 40 دینار ایک دو بھائی تھے، آپ 40 دینار دے کے ماں بولتی ہے بغداد میں بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، 12 سال تک تعلیم حاصل کی، 12 سال تک۔ آج تو بچہ پیدا نہیں ہوتا کسی پیر کے گھر تو پیر بن جاتا ہے۔ ہم مرید بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں، ہر پیر گارے گھرے نتو خیرے کے ہم ہاتھ چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، میرے نبی کا دین اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ ہر گئے گزرے کو آپ پیر بنا لو، ہر گئے گزرے کو آپ بلی مان لو۔ یار اللہ نے عقل شعور کی ہے، بازار سے سادہ لیتے وقت تو آپ گوشت کا ٹکڑا لینا ہو اس کو بڑا چھانٹ کے لیتے ہو، اکبر صاحب آپ جانور لینے جاتے ہو تسلی کرتے ہو کہ یار یہ گوشت حرام ہے حلال ہے،
بکرے کا ہے, گائے کا, کٹے کا, بھینسے کا, کس کا ہے؟ تسلی کرتے ہو نا. یا جب دین کا معاملہ آتا ہے, جب دین کا معاملہ آتا ہے, جب ایمان کا معاملہ آتا ہے, ایسے ہی کسی داڑھی مون کو ہاتھ دے دیتے ہیں. اور جس کو تو نماز کا بھی نہیں پتا, جس کو قرآن کا بھی نہیں پتا, جس کو نبی کے فرمان کی پاسداری بھی نہیں کہ اذان ہو رہی ہو, وہ قوالیوں میں مست بیٹھا, یہ کون سی پیری مریدی ہے یار؟ الفاظ ذرا سخت ہے. قوم کی تربیت کچھ ممبر سے بھی غلطیاں ہیں, قوم کی تربیت نہیں, قوم کو جو تربیت دی نہیں. ہاتھ چومنے کا رواج سنی صحیح سنی العقیدے میں تعظیماً ہاتھ چومنے کو کوئی ممانعت نہیں, یہ محبت ہے, لیکن ہر بندے کے بھی تو ہاتھ نہیں نہ چومنے چاہیے. ہر بندے کے ہاتھ نہیں چومنے چاہیے. ذرا دیکھیں تو صحیح وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. یار ہم گھڑا لیتے ہیں پانی بھرنے کے لیے, جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ تو گھڑے کم ہو گئے ہیں, گھڑا لیتے ہیں تو اس کو ٹھکور کے دیکھتے ہیں یہ گھڑا پکا بھی ہے کہ نہیں, کہ پانی ڈالنے سے یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. تو کیا جب ایمان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو, کیا اتنا بھی نہیں دوبارہ کرتے نظر پتا تو کر لوں یہ نبی کا حقدار بھی ہے کہ نہیں, یہ حضور کے صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں, یہ اہل بیت کرام کا غلام ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہے یا کمزور ہے, یہ نبی کے 4 یاروں کے ساتھ کیسی محبت رکھتا ہے, مولا علی کے ساتھ کیسی محبت رکھتا ہے, کہیں یہ یزیدیوں کی فوج میں تو نہیں, کیا یہ حسینیوں والا کردار رکھنے والے کے ہاتھ میں نہیں. میرے دوستوں, میرے صاحبوں, سب سے بڑی چیز آج جو ہماری کمزوری ہے, اور سب سے جو ہماری کمزوری اور مظلومیت ہے, ہم نے علماء کو ترجیح دینا چھوڑ دی. جب ہم قوالوں کے پاس جائیں گے, پوری رات قوالیاں سنیں گے, تو کیسے ہمیں دین کی سمجھ آئے گی. علماء کے قریب رہا کریں, علماء کے پاس بیٹھا کریں, پھر اللہ کا خوف بھی آتا ہے, محبوب کی محبت بھی آتی ہے. آؤ کرے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا, کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا, کافی دنوں سے تعلق قائم ہو گیا. جب ملاقات کا وقت آیا, عشق کی جو جوش ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے, تو دل کیا کہ ملاقات ہونی چاہیے. اب ملاقات ہونی چاہیے. محبوب سے بندہ جب تک ملے نا, محبوب سے جب تک ملے نا, محبت کا مزہ نہیں آتا. اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب سے, میں نے اس عورت سے جب میرا تعلق قائم ہو گیا, تو میں نے اسے بتایا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, میرے دل کی خواہش ہے, میں تیری دید کا طالب ہوں, ملاقات ہو سکتی ہے. عورت بھی محبت کرتی تھی, اس نے بھی آپ کی بات کو تسلیم کر لیا اور وقت مقرر کر لیا, فلاں وقت پہ انشاءاللہ ملیں گے, آپ تشریف لائیے. جگہ کا بھی انتظام ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا وقت تھا تو چلا گیا. بات بڑی نوجوانوں کے لیے قابل فکر ہے کہ جب اللہ کا خوف, جب اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کے دروازے کھلتے تو وہ بہانے تلاش کرتی. اللہ اتنا کریم ہے. آج ایک قاری صاحب بیان کر رہے تھے, ہمارے قبلہ سیالوی صاحب, یہاں 11ویں شریف کا ختم تھا, تو ایک انہوں نے نکتہ اٹھایا تھا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا, تو نماز میں اگر کہیں غلطی سے خیال چلا بھی جائے نا, اللہ کے محبوب نے فرمایا پڑھنے تو آیا تھا, پڑھنے تو اس کی نیت پہ نماز پڑھنا تھی. اب شیطان نے برگلا لیا, اس کا دل, اس کی نیت ٹھیک تھی, شیطان کے وسوسے میں آ گیا. اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اس کی نماز کو قبول کر لوں. اللہ تو اتنا کریم ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात का वक्त आया, रात का वक्त आया, आधी रात का वक्त आ गया, मैं उस मकाम पे पहुंच गया। उस मकाम पे पहुंचकर मैं इंतजार करने लगा। मैं देखता रहा, कुछ लम्हे गुजरे, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, हत्ता के तहज्जुद का टाइम हो गया। मैं अपने महबूब के दीदार की तरफ में रात के वक्त खड़ा हूं, लेकिन वो औरत, वो मेरी महबूब, मेरी माशूका नहीं आई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, इसी दौरान फजर की अजान का वक्त हो गया। अल्लाह, फजर की अजान का वक्त हो गया। अजान देने वाले ने जब अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मेरे दिल पे चोट लगी। अल्लाह, जब अल्लाह की ज़र्ब लगती है ना तो पत्थर को भी चीर देती है, तो दिल क्या चीज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मेरे दिल पे ताज़ियाना बजा, मेरे दिल पे चोट लगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने अपने आप को झंझोड़ के कहा, ऐ अब्दुल्ला, तूने अपनी कीमती रात एक औरत की खातिर जाया कर दी। वो औरत भी ना आई, उसने तेरे साथ वादा भी वफा ना किया। अगर तू इतने लम्हे, इतने टाइम, इतनी साथ, इतना वक्त अपने रब की बारगाह में गुजारता, तुझसे अल्लाह राजी हो जाता। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं यही तड़प लेके वही सजदे में गिर गया, मैं वही सजदे में गिर गया और रो के गिड़गिड़ा के कहा, अल्लाह, जो गुजर गई सो गुजर गई। सोने जेड़ी गुजर गई चंगी गुजर गई। अब तुझसे इल्तिजा करता हूं, मेरे पिछले गुनाहों को भी माफ कर दे, आने वाली जिंदगी को भी, मेरी जिंदगी को बरकतों और खैर वाली जिंदगी बना दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, गैब से निदाई, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे खौफ को देखते हुए, तूने मेरी याद में एक लम्हा गुजारा। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यक जमाना सोहबते औलिया, सद जमाना सोहबते बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना 100 साला बेरियाओं की जिंदगी से बेहतर है। एक लम्हा कितना होता है? आंख पलक झपकी। वो कारी साहब सुना रहे थे, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब लम्हों की बात आई है तो जरा छुपे करते। हजरत सलमान अल्लाह के महबूब पैगंबर, महबूब नबी, जिनको हवाओं पे भी इख्तियार था, जिन भी आपके खादिम, जानवर भी आपकी गुलामी में, हवा भी आपके हुक्म पे चलती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो मलका बिल्कीस मुशरिका थी, काफिरा थी, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये भी दीन इस्लाम में आ जाए, ये भी एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात का यकीन कर ले और मान ले। तो मुख्तसर आपने फरमाया कौन है। अब वो जब तज़किरा मलका ने सुना था ना, तो वो सफर में थी, तो आप तब खबर पहुंची तो आपने फरमाया
کون ہے جو ملکہ کا تخت ملکہ کے آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کرے؟ ایک جنوں کا سردار کھڑا ہوا، حضور آپ جتنی دیر میں کھڑا ہو کے بیٹھا ہوں اتنی دیر میں لے آؤں گا، ملکہ سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں بیٹھتے، اصل مقصد کوئی اور۔ آپ سنی جو ہمارے سنی ہے نا، یہ اگر ہوگا تو مگر ہو جائے گا، اگر ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب، یہ کیسا واقعہ بیان کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر مگر کی کشمکش میں رہتے ہیں سر، اگر مگر کی کشمکش نہیں، عقیدہ ٹھوس رکھیں، جو اللہ کا ولی ہوگا شرط یہ ہے، ولی کی شرط یہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی ذات میں فنا فی اللہ بھی ہو، فنا فی الرسول بھی ہو۔ تو پھر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر کوئی علامہ صاحب کوئی آپ کتاب میں کوئی واقعہ کرے، اس کی تحقیق تصدیق کرے تو آپ یقین کر لیں، دلیلیں نہ مانگا کرے، بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کو طاقتیں دی ہیں، اللہ کی عطا سے وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے بندوں سے جو بھی کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمال کو نہیں دیکھتا۔ جب شرط یہ ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے محبوب پہ ایمان رکھنے والا ہو، پھر وہ جب چاہے جس وقت چاہے جب چاہے اس کا جب جی چاہے وہ اپنے بندے سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خادم خلیفہ بیٹھے ہیں، تو عرض کی حضور اگر حکم ہو تو میں لے آؤں، حضور اگر حکم ہو تو میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ فرمایا حضور آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں گے تب آپ کے قدموں میں ہو۔ مزہ نہیں آیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ آنکھ بند کر کے آپ کھولیں گے تو تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اور اسی واقعے کو لے کے ایک انگریز نے بھی کہا تھا، ریسرچ کی تھی کہ وہ بتخت بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آ کیسے گیا، کہ وہ وہاں سے چلتا ہوا داتا کی نگری میں پہنچا۔ ساتھیوں نے کہا یہاں کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو شرک آتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ میں یار جانے کو دو، مجھے تو شرک نہیں، خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اندازہ لگائیے عقیدے جن کے ہو پختہ، ایمان جن کا سلامت ہو، جن کی دل ایمان کی روشنی سے منور ہو، پھر وہ دلیلیں نہیں مانگا کرتے، وہ دلیلیں نہیں مانگا کرتے۔ تو دلیل جب جنہوں نے دیکھیے نا، حضور علیہ السلام جب آئے کفار نے انکار کیا کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، کئی لوگوں نے مانا، کئیوں نے نہیں مانا۔ تو جب حضور کا وقت آیا، اپنوں نے بھی نہیں مانا، بیگانوں نے مان لیا۔ جن اپنوں نے مانا وہ بھی کامیاب ہو گئے، جن بیگانوں نے مانا وہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بھی پائیدار ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ آج بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ آپ یہ چیز نہ سوچا کریں کہ وہ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ مانو، آپ کا یہ ایمان آپ کو اتنی بڑی دلیل مل گئی کہ جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے،
دنیا کے مبعوث فرمائے اور اپنے محبوب کو بھی بھیجا تو لوگوں نے حضور کو بھی تو انکار کیا تھا. تو آج اللہ کے ولی ہے, حضور کے غلام ہیں, تو جہاں ان کے ماننے والے ہیں وہاں منکر بھی تو ہوں گے, کیونکہ اللہ نے بولے لگا دی انہوں نے تو وہ قرآن کا بھی واقعہ جن کو قرآن سورۃ الکہف میں کہہ رہا ہے, اصحاب کہف کا واقعہ یاد ہے, اس کتے کا بھی ہرا کر لیا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو میرے دوستوں, میرے صاحبوں, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ مکمل عالم تھے, حافظ قرآن تھے, حدیث میں بھی عبور تھا, اور سب سے بڑھ کر وہ خالی پیر یا سجادہ نشین نہیں تھے کہ درباروں میں بیٹھ گئے تو بس کلام داغا کرتے رہے, نہیں, وہ ایک فقیہ تھے. روزانہ 70,000 لوگوں کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے, 70,000 لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے. اب یہاں تو اندازہ لگائیں گے 50-60 آدمی بیٹھے ہوں گے, 100 بیٹھا ہوگا, تو سپیکر لگا ہے تب جا کے وہ باہر والے آدمیوں کو آواز آ رہی ہے, تو قربان گئے. یہ بھی تو کرامت ہے حضور غوث پاک کی, یہ بھی تو کرامت ہے نا کہ حضور غوث پاک بیان فرمائے تو جو پاس بیٹھا جتنا اس کو سنائی دے رہا 70,000 دفعہ پہ جو بیٹھا اس کو بھی اتنا سنائی دے رہا. یہ مقام, یہ ولایت ایسے نہیں ملتی, تقوی کے ساتھ ملتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے, آپ نے تقوی کا راز کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 4 چیزیں فرمائی. پہلی, مجھ سے میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. جب یہ میں نے جان لیا کہ مجھ سے میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا, میرا دل مطمئن ہو گیا. تو میرے صاحب, اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. ہم دکاندار لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہم دکان کاروبار بند نہیں کرتے, کہیں کوئی گاہک واپس نہ چلا جائے, کہیں کوئی گاہک واپس نہ چلا جائے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے, لیکن ہم دکان پہ مصروف رہتے ہیں. ان کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا پہلی جو مجھے اللہ نے تقوی پر فائز کیا, پرہیزگاری پر فائز کیا, پہلی جو دلیل اس کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. اس بات پہ میرا دل مطمئن ہو گیا. فرمایا دوسری, میں نے سمجھ لیا میں نے خود عبادت کرنی ہے, خود نماز پڑھنی ہے, خود ذکر کرنا ہے, خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے, میری جگہ کسی اور نے عبادت نہیں کرنی. تو میرا دل اس سے بھی مطمئن ہو گیا کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صدقے دل سے کروں گا, کیونکہ میں عبادت کروں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. تیسری بات میں نے یہ سمجھ لی, یہ کہ آپ پہلے باندھ لیں, کہ جب سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, جب میں گناہ کرنے لگا تو میرے دل نے کہا اے حسن اللہ دیکھ رہا ہے, تو میرے جسم کا روح کانپ اٹھا, میں نے اپنے اس گناہ کو ترک کر دیا. اور جب بھی میرے دل میں خیال آتا ہے میرا نفس مجھے جھجھوڑ کے کہتا ہے حسن تو بے خبر ہے, لیکن اللہ ساری خبر رکھتا ہے, اللہ ساری خبر رکھتا ہے, اللہ سب جانتا ہے. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ. پھر یہ قرآن کی وہ آیات جو نازل ہوئی, حسن بصری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا نفس مجھے جھجھوڑ کے کہہ رہا ہے اے حسن
اے حسن خبردار تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر میں نے کہا ان اللہ بصیر بالعباد، اے اللہ میں نے اپنے تمام کام تیرے ذمے کر دیے. اے اللہ تو میرے تمام کام میرے اپنے ذمے لے لے. ان اللہ رسول امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ سب جانتا ہے اور اللہ بہترین سننے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا چوتھی میں نے یہ سمجھ لیا موت میرا انتظار کر رہی ہے. اللہ، کس کو کیا خبر ہے کہ کب موت آ جائے، کب موت آ جائے، کب موت آ جائے. یہ محفل میں بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، تو وہ محفل میں بیٹھے اللہ کی محفل ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو، اور اس دوران موت آ جائے تو قربان جائیے وہ موت کتنی عظیم ہو، وہ انسان کتنا عظیم ہوگا. کل میں دیکھ رہا تھا موبائل پہ ایک بابا جی روضہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں. ایک بابا جی روضہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں. خدا کی قسم حاضری یاد نہیں، قسم خدا کی حاضری یاد نہیں ہے. حضور نے کئی بار درد کے مجھ نکلنے کو بھی بلایا، کئی بار حضور نے کرم فرمایا. سب جالیوں کو بھی گناہگار ہوٹوں سے چوما، سنہری جالیوں کو بھی ان گناہگار حضور جانتے ہیں چوما. لیکن خواہش ہی رہی جب اس بابا جی کو دیکھا تو جالیاں چومتے ہوئے اس کی اوپر. کتنی عظیم موت ہے، کتنی معتبر، کتنی قسمتوں والی موت ہے. ایک ہونٹ سے حضور کی جالی کو چوم کے ابھی ہٹائی ہے تو روح پرواز کر تو موت کو یاد. چوتھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے تو بس میں نے تیاری شروع کر دی. تو میرے دوست تو بھی تو غور کر، اے میرے نوجوان دوستوں اپنی جوانیوں کے غور کرو. ایک بار شیشے کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے اللہ کی دی ہوئی صورت پہ ذرا غور کرو کہ اللہ نے کتنی خوبصورت آنکھ عطا کی. جب آنکھ کو دیکھو نا تو بن آنکھوں والوں کو یاد کرو کہ ہے میرے مالک میں نے تیری اتنی نافرمانیاں، میں نے تیرے کتنے حکم عدولیاں کی، تو نے کتنی خوبصورت آنکھ دیا کہ میں تیری بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ رہا. پھر زبان پہ غور کرو، توجہ کرو، پھر زبان پہ غور کرو، اور پھر زبان پہ جب غور کرو نا تو دل سے اپنے رب سے مخاطب، اے اللہ بے زبانوں کو توجہ کرو کہ بے زبان جو ہے جن کو ذائقے کا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے. میں تو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو گیا. ان کانوں پہ بھی غور کرو جو بہرے ہیں لیکن رب نے کان دیے سننے کے لیے. تو ذرا غور کرنا تو اس کان سے گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، ڈانس دیکھتا ہے، تو یقین کر جب اذان ہوتی ہے تب بھی تیرے کان میں ہنسری لگی ہو اور گانے چل رہے ہوں اور موت آ جائے تو کتنا بدقسمت انسان ہے. ذرا غور تو کرو یار. جوانیاں گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، آج بھی ہم بازاروں میں چوکوں میں بیٹھے. تو یار ہم نے درس کن سے لی؟ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا، جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو درس ہی ہمیں یہی دیا، نماز پڑھا کرو. ایک دن بھی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب غوث ثقلین نے اپنے رب کی عبادت کے بغیر گزاری. ہم 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، کس لیے دلواتے ہیں؟ کس کی خاطر دلواتے ہیں؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الحسنی والحسینی البغدادی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، محبت میں. تو کیا ان کے احکامات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا اور عمل کیا.
ہم تو اپنی مسجد کے امام کی بھی عزت نہیں کرتے. میں نا کل ہمارے کچھ نمازی میرے پاس کھڑے تھے, میں مختصر کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا, اصلاحی بات کر کے ختم کرتا ہوں. جو مین ایجنڈا جو میرا موضوع تھا وہ میں مختصر بات کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے اپنے رویوں پہ, اپنے لہجوں پہ. کتنا بڑا محلہ ہے مسجد میں, کتنے نمازی بیٹھے ہیں, امام مسجد ہے. میں آپ کو آپ کے عقیدے کو, آپ کے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں. اس کا میں اوور آل بات کر رہا ہوں, ہم اپنی بات نہیں کر رہے. جو معاشرے میں آج ظلم ہو رہا ہے, سب سے مظلوم بندہ آپ کے مسجد کا امام, سمجھتے ہی کچھ نہیں. ہم 100 روپیہ مسجد میں دے دیں نا, یا مولوی صاحب کو دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے مولوی صاحب کو خرید لیا ہے, یہ ہمارا غلام ہے, ہمارے بچوں پہ چلتا ہے. خدا کی قسم آپ نہ بھی دو, جس کا کام کر رہے ہیں نا وہ گنبد خضرا والے کے صدقے ضرور دے دو. تو میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے, آپ اسی محلے میں رہتے ہیں, آپ کی مسجد کا امام ہے. اگر کسی کی موت ہو جاتی, کئی دوست چلے گئے, کتنے چلے گئے, جزا کاری صاحب سے علی صاحب کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, تو کتنوں کے جنازے پڑھائے ہوں گے, کتنوں کے نکاح پڑھائے ہوں گے, کتنوں کے لیے دعائے خیر مغفرت کی ہوگی. آپ سوچئے اگر کسی نے اپنے امام کا دل دکھایا ہو, امام کا دل توڑا ہو اور وہ مر جائے دل توڑ کے, وہی امام اب جنازے میں کھڑا ہو اور امام کے دل میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ خیال آ جائے کہ اس بندے نے فلاں وقت پہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا, تو خدا کی قسم آپ سوچیے اگر اس کے دل سے وہ اتنی درد نکل گیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے. کرتے نہیں, امام کو اللہ پاک نے اتنا بڑا دل دیا ہے, یقین مانیے یہ منصب اتنا بڑا ہے, یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کس نے زیادتی کی, کس نے ظلم کیا. لیکن آپ بھی تو رویے پہ غور کریں کہ اللہ نے اگر اس کے دل میں ڈال دیا, رفیق صاحب اگر اللہ نے جہاں وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ نے اگر اس کے دل میں اتنا سا ڈال دیا کہ یار اس نے تو میرے ساتھ ظلم کیا, اگر اس کے دل میں دکھ آ گیا, اس کو تکلیف ہوگی دعا مانگتے ہوئے, تو سمجھو اس وقت عالم کیا ہوگا. تو موت سے پہلے آپ کا پیر آ جائے نا, میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے, ابھی آپ کے محلے میں ایسا میں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا, کوئی پیر آ جائے نا کسی کا, خدا کی قسم محلے کا امام مسجد بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے نیچے جوتوں میں, ہونا تو یہ چاہیے تھا پیر کے برابر بٹھاؤ نا, یہاں امام کی کیا عزت کرنی ہے. آپ کا باپ جو سارے دن مزدوری محنت کرتا ہے, پتھر اٹھاتا ہے, لوگوں کے گانے لوگوں میں سنتا ہے, فیکٹری میں کام کرتا بیچارہ, جب آپ کا پیر آ جائے تو آپ کو بھی جگہ نہیں دیتے, تو پیر سے بھی بڑا پیر ہے وہ بیچارہ آپ باپ کے پیچھے کھڑا ہے. ہونا تو ایسا چاہیے, پیر کا مقام اپنی جگہ, ہم عزت کرتے ہیں, ہم ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اگر بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کو بھی اتنی تعظیم دے, اپنی ماں کو بھی اتنا مقام دے جو اپنے پیر کو دے رہا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی مسجد کا امام. انسان ہے, خطا کار ہے, اللہ کے ولی ہیں, وہ غلطی کر لیتے ہیں, ہم تو گناہ گار ہیں. تو اگر کوئی انجانے انسانی بشری تقاضا غلطیاں ہو جاتی ہیں, سب سے زیادہ شیطان بسابز اللہ کے نیک نمازیوں پرہیزگاروں پہ بچپن سے اٹیک کرتا ہے. تو وہاں سے بچ کے نکلنا بھی تو یہ جہاد ہے. تو میرے دوستوں, آج سے یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ میں نے آنے والی زندگی میں سب سے پہلے اپنے پیر سے ساتھ محبت اس لیے کرنی ہے کہ اس کا تعلق دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط کتنا ہے, اس کا محبوب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے, یہ رب کے احکامات پہ عمل کتنا کرتا ہے, یہ حدیث شریعت و قرآن و شریعت و حدیث کا کتنا پابند ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ میرے سے خفا تو نہیں ہے, کہیں ڈرتے ہوئے مجھ سے وہ اپنی حاجات بیان نہ کرتے ہوئے, یہ بھی بدبختی ہے کہ ماں باپ ڈر کے اپنی حاجات بیان نہیں کرتے, اور جن کے مر گئے ہیں نا وہ بھی قبر پہ جائے ماں سنتی ہے,
جب آپ کا پیر سن سکتا ہے تو ماں سے بڑے تسلی کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے رو کے مانگ لے، دنیا میں نہ صحیح، اب اما تیرا حق ادا کروں گا، تیری قبر پہ، تیری مغفرت پہ، تیرے احسان و ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کروں گا۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، اسی رحمت میں ہمیں ڈھونڈتی ہے انشاءاللہ اللہ کریم بخشش فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے صاحبوں، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، توڑے نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی نا تو اسے معاف نہیں، اس کو سینے سے لگائے۔ آج معاشرہ اجڑ چکا ہے، مہنگائی، زنا، فحاشی اڑانا کیوں ہے؟ ہم نے رشتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ ہم نہ تو شوہر بیوی کا احترام کر رہا ہے، نہ بیوی شوہر کا، نہ بیٹی ماں کا احترام کر رہی ہے، نہ بیٹی کو ماں کی ادب کا پتہ ہے، نہ بہن بھائی کا حیا رکھا۔ تو میرے دوستوں، رشتوں کو جوڑیں، جو ناراض ہیں ان کو قریب کریں۔ زندگی کا کیا وقت، کیا پتہ کب وفات ہے۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔